بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ عنی، آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، دا ویری فیمس اسٹرالوجر، ریلیجیس اسکالر اور بزنس کنسلٹنٹ، اور پاکستان کے نوسٹریڈیمس۔ اسامہ صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ میں حالات خراب ہوں گے، امریکہ میں انریسٹ ہوگا، لیکن کل ہمارے ایک ویورز کمنٹ کر رہے تھے کہ ایران اور اسرائیل جنگ جو ہے وہ ختم شد۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں اسامہ صاحب سے پوچھنے جا رہا ہوں کہ ایران اسرائیل جنگ واقعی ختم ہو گئی ہے، اور دوسرا امریکہ نے جو قطر کو کہا ہے کہ حماس والے اگر جنگ بندی کی طرف نہیں آ رہے تو ان کو اپنے ملک سے نکال دیں، اسرائیل اور فلسطین کا کیا بننے والا ہے؟ دوسرا عربوں کے ساتھ جو معاہدہ ہونا ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا، اس کے بعد کا سینیریو کیا ہونا ہے، وہ ہم ایک ویڈیو کر چکے ہیں۔ لیکن امریکہ کے حوالے سے جو اسامہ صاحب نے پریڈکشن کی تھی، اس وقت آپ دیکھ لیں انریسٹ بھی ہے اور بد امنی بھی ہے۔ لیکن سوال میرا یہ ہے کہ ہونے کیا والا ہے، مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین اور اسرائیل کا تنازع کس طرح اس خطے کو لپیٹ میں لینے والا ہے۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب آپ کے وقت کا۔ اسامہ صاحب کیا ہونے والا ہے امریکہ، فلسطین، اسرائیل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں رضوان صاحب، ایک تو پہلا آ جاتے ہیں اس طرف امریکہ کی۔ اس ٹائم آج بھی ایک کلائنٹ سے میں بات کر رہا تھا تو مجھے بتا رہے تھے کہ یونیورسٹیز میں بہت زیادہ پروٹیسٹ اور گرفتاریاں اسٹوڈنٹس کی۔ تو میں نے ان کو کہا ابھی تو آپ کے میڈیا پرسنز اور اس طرح کے لوگوں کی بھی اسیسینیشنز بھی آنی ہیں، اور بہت زیادہ انریسٹ میں جانے والا ہے امریکہ خود بھی۔ اور وہ میں نے کہا جی آپ کو سال کے شروع میں بتایا تھا، اب تو بس یہ سال کا اینڈ آ رہا ہے، اب دیکھیں یہ سب ہوگا۔ باقی رہ گئی بات کہ جب امریکہ خود اپنے اندر بھی الجھے گا تو اس کی ظاہری بات ہے خارجہ جو پالیسیز ہیں وہ بھی افیکٹ ہوں گی ڈیفینیٹلی۔ جب ود ان دا کنٹری اتنا انریسٹ ہو تو وہ باتیں نہیں ہوتی کہ باہر بھی پنگے اچھے سے لیے جا سکیں۔ تو اس میں چانسز ہیں کہ جو پنگے ہیں وہ ان کے جو ہے بیرون ممالک کے ساتھ وہ اس طریقے سے نہ رہیں۔ وہ کام شروع تو کر دیں گے لیکن اس کو پورا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ آگے وہ قدرت کا کیا نظام چلنے والا۔ وہ تو اپنی مار رہے ہیں، ہر بندہ طاقت کے نشے میں چور ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر اس وقت تو نہیں سنتا۔ تو بہرحال یہ ایک موقفات کا ٹائم تھا اور یہ ہونا تھا اور یہ ہو کے رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فلسطین اور یہ معاملہ ہے، یہ دیکھیں ان لوگوں کو تو یہ اس وقت بھی ایک تنظیمی 10 دن کا لگتا تھا جب ہم نے کہا تھا کہ کئی ملکوں کو لے جائے گا۔ تو ان کو تو کوئی نہیں سمجھا سکا کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ اس طریقے سے ٹھنڈا ہونے کے لیے شروع ہی نہیں ہوا۔ یہ بات اگر ٹھنڈی ہوگی تو امریکہ ایسی جیسے قطر کو کہہ رہا ہے کہ تم ان کو نکالو۔ کیوں نکالو بھی؟ پہلے تم طالبان کے ساتھ بھی قطر ہی ان کو میڈیوکر کا رول پلے کرتا رہا ہے۔ قطریوں کو ان کی ماں نے جو ہے نا اچھا سعودیوں کے مقابلے میں پمپ کیا ہوا ہے بیٹوں کو، ماں چلاتی ہے قطر جو ہے پیچھے ان کی۔ وہ خاتون جو ہے اس کا خواب ہے کہ میرے بیٹے بھی سعودی شہزادوں کی طرح جو ہے نا وہ حکومت میں، اسی لیے وہ ادھر بھی مسجدیں بنوانے لگ گئے بعد میں، جب کا ان کا ابا گیا نا قطری جو مین تھا۔ تو اس کے بعد یہ ماں نے پورا آپریٹ کیا بیٹوں کو، جتنا بھی آج کا قطر ہے اور اس کے معاملات ہیں۔ اور یہ جو خاتون ہے وہ چاہتی ہے کہ سعودیوں کے مقابلے میں میرے بیٹے آئیں، ہم کون سا کام ہے اس آئیڈیالوجی کے تحت۔ تو اس وجہ سے قطر نے بڑا امریکہ کے ساتھ یہ میڈیوکر کا رول پلے کر، آپ کو قطری خط چاہیے تو ادھر سے لے لیں، آپ کو کوئی ایسی سپورٹ چاہیے تو وہ لے لیں۔ تو انہوں نے قطری خط دے دیا تھا آپ کو جب آپ کو چاہیے تھا۔ تو اسی طریقے سے اب افغانستان میں ان کی مدد چاہیے تھی، طالبان کو وہ پوری فیسلیٹیٹ کرتے رہے ہیں، اب ان کو چاہیے تو حماس کو کر رہے تھے۔ بات سمجھ لیں؟ تو یہ ایسے نہیں جیسے جان بوجھ کے کوئی نئی بات کر کے جیسے اچھا بھلا مسئلہ سیٹل ہو گیا ہو اور ایسی آپ کوئی بے تکی سی ڈیمانڈ کر لیں۔ تو قطر کے ساتھ حماس کے متعلق ڈیمانڈ کرنا ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ امریکہ کا آخری وہ چھپا ہوا لائی ہے جو جب کوئی نہ ہو تو قطر موجود ہوتا ہے امریکہ کو جیسے کہتے ہیں نا فیسلیٹیشن دینے کے لیے ان بٹوین، وہ طالبان ہو یا حماس ہو۔
تو یہ تو جان بوجھ کے چھیڑنے والی بات ہے. باقی یہ بھول جائیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ ٹلنے کے لیے شروع ہوئی ہے. یہ کوئی ٹلنے ٹلنے کے لیے یہ اپنے ریدھمز لے گی. یہ اپنے جیسے کہتے ہیں نا کہ تھوڑے سے اینگل بدل کے شروع رہے گی. اور اس کے بس اینگلز میں 19-20 ہونی ہے, یہ رک نہیں سکتی. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب, یہ تو آپ نے بڑی خبر دی ہے, بڑی اہم انفارمیشن دی ہے. لیکن ساتھ یہ بتائیے گا, یہ ایران اسرائیل تنازع تو ختم بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ختم ہو گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ دوبارہ ٹریگر ہو سکتا ہے؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ لوگ یار, ادھر لاشیں گر گئی ہیں, لاکھوں لوگ مر گئے ہیں. وہ بس ایسے ہی, وہ ادھورا بندہ کس کام کا ہے؟ جس کا سارا خاندان گیا وہ تو اب نہیں ٹلنے والا. اس کی زندگی کا تو آپ نے مقصد ہی ایک بنا دیا ہے, اسرائیل کی خاتمہ. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. یہ آپ کے بھی جب بمبارمنٹ امریکہ کرتا تھا نا ٹرائبل ایریاز میں, تو اس کا مقصد ہوتا تھا خود کش بمبار پیدا کرنا انریسٹ کے لیے, تاکہ وہ زندگی میں اس طرح کا مواد بنائے. یہ جیسے پہاڑوں پہ بم مارے جاتے ہیں نا اس کے اندر کان کنی کے لیے, کہ اس کے اندر سے خزانے نکالے جائیں. انسانوں کے اوپر مارے جاتے ہیں کہ ان کے اندر دہشت گرد پیدا ہو, ان کو دہشت زدہ کر کے, پھر ان کے اندر سے وہ خوف ختم کر کے, پھر انسانیت کی وہ نفرت بھر دینا. یہ اس لیے ہوتا ہے. یہ جب بھی آپ مجھے ماریں یا میں آپ کو ماروں, یہ بیسیکلی اس کے پیچھے جو سائیکالوجی ہے وہ اس طریقے سے کام کرتی ہے. تو یہ امریکہ نے یہ جو اسرائیل نے اتنا سارا ظلم اور اس کا جو وہ بازار گرم کیا ہے سر, اس میں 3-4 اہداف لیے ہیں. میں اگر تھوڑا سا دیں تو میں آپ کو بیان کروں. ایک تو اس نے مار کیا ہے ٹیسٹر لگا کے کہ آپ لوگ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ایک جسم کے حصے کو. تو انہوں نے چیک کیا کہ بھی ہمارے ٹیکے شیکے لگا کے آپریشن سے پہلے وہ جیسے انتھیزیا دیتے ہیں یا وہ دیتے ہیں, انہوں نے چیک کیا کہ آپ کے جسم کے ماشاءاللہ حصے آپس میں کمپلیٹلی بے حس ہو چکے ہیں, ڈسکنیکٹڈ ہے, وہ بالکل بہترین. پھر انہوں نے چیک کیا کہ کہاں کہاں پھڑکنے کا احساس کہاں سے ہو سکتا ہے, وہ مارک ہو گئے ہیں. اب وہ ملکوں کے ساتھ کر چکے ہیں, اب وہ شخصیات کو بھی چیک کر رہے ہیں, ان کو بھی ایسے اسی ذریعے سے کون کس سائڈ پہ ہو سکتی ہے. انہوں نے اصل میں بیسیکلی اس ایک ایونٹ سے پوری سکیننگ دنیا کی کر لی ہے. اگلی کروٹ لینے اور اگلے فیصلے لینے کے لیے یہ سب ہوا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے رضوان صاحب کا, اسامہ کا, یہ یوٹیوبر ایکسپوز ہو جائیں. ایک بہت بڑے ایونٹ سے پہلے کی یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں ایکسرسائز ہوئی ہے, جس سے انہوں نے مارک کرنا ہے کہ کون کون یوٹیوبر کرے گا پروگرام فلسطین کے حق میں, وہ مارک کر لو. کون سا ملک, کون سا وزیر خارجہ, جو تبدیلیاں کرانی ہے وہ سب کر لو. ہر ملک باہر کے اپنے, ایون امریکہ میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے. آپ تو سعودیہ کہہ رہے تھے گرفتاریاں, امریکہ میں بھی اسٹوڈنٹ گرفتار ہو رہے ہیں ہر طرف پروٹیسٹ پہ. تو انہوں نے یہ بیسیکلی 2-3 اہداف تھے ان کے. ایک تو یہ ہم سب کا سکین کرنا, پتہ چل جانا, حصے چیک کرنی. دوسرا کون کون ابھر سکتا ہے, ان کی قوت چیک کرنی. اپنے دشمنوں کی قوت چیک کرنی. ہر لحاظ سے انہوں نے یہ وہ جیسے کر لیے. لیکن اس کے نتیجے میں جو چورا کیا ہے اور جو ظلم ڈھایا ہے, وہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ خدا بینگ اے مسلم تو یوں نہ کرے نا سر شرمندہ, کہ یوں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی بھی کیا کہ مظلوموں کی کوئی وہ نہیں ہوگی. آپ نہیں کریں گے, میں نہیں کروں گا, بالکل ٹھیک ہے, لیکن کوئی تو ہوگا جو خدا اور اس کے وہ خدا کی مدد کرے گا اور خدا ان کی مدد کرے گا. شاید یہ وہ لوگ ہوں, کیونکہ اس میں حزب اللہ کا آج تک کچھ نہیں کر سکے, یہ حسن نصر اللہ صاحب کا کچھ نہیں کر سکے. حالانکہ یہ ایک مارتے تو کر جاتے, لیکن وہی تم مدد کرو میں تمہاری کروں گا. تو حزب اللہ تو واحد نام بھی اسی کی حزب کا ہے, اور اس کی پرفارمنس بھی ایسی رہی ہے کہ چھوٹی سی جماعت ہو کے لیکن اس نے بہت بڑی دنیا کی ایٹمی قوتوں کو جو ہے وہ للکارے رکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے یہ ایک ٹریپ ہے, اس کے فیزز ہیں. آپ کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی, یہ فیز آن ہو چکے ہیں. یہ اکھاڑا ہے, ادھر سب نے آ کے لڑنا ہے. چائنا رشیا کی بھی کوشش ہوگی میکسیمم ادھر آ کے لڑیں, ان کی بھی کوشش ہوگی میکسیمم ادھر آ کے لڑے. امریکہ نے بھی یہ کرنا ہے. یہ مجھے یاد ہے شگل میں, مجھے پتہ نہیں اب ایک خاکہ سا آ رہا ہے بچپن کا, I don't know, I'm not sure.
کہ کسی کو ہم نا دو دوست تین دوست آپس میں پلان کر لیتے تھے کہ مارنا اس کو ہے، تو آپس میں نکلی شروع ہو جاتے تھے، اور گتم گتھا کے دوران جو ہے ساتھ اس کو پھینکی جا رہی وہ کہتا تھا میں چھڑا رہے ہیں، نہیں وہ لڑتے کام اس کا پورا کر دینا. یہ وہ حرکت ہونی ہے عربوں کے ساتھ، یہ انہوں نے ساری اپنی وہ کرنی ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلنا کہ ان کے ساتھ کیوں نہ ہو. بات یہ ہے کہ کیوں نہ ہو. کیا ایک عام سا مسلمان سادہ سا ہائی لیول انٹلیکچوئل کو تو چھوڑ دیں، وہ سعودی عرب کے اب تک کے رویے یا ایٹیچیوڈ یا جو بھی تاثر اس کے ذہن میں بنا ہے، اس سے کیا اخذ کرتا ہے؟ وہ اس کو مانتا ہے، اپنا اسلامی لیڈر مانتا ہے اس ملک کو، اس کی حرکتوں کو، جو اس کو اعزاز یا عزت بخشی ہے مسلمانوں نے. کشمیر پہ ہمیں کہہ دیتا ہے آپ کا اندرونی معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی، پورا ایک سیکولر اسٹیٹ بنانے جا رہا ہے، کھاتے ہمارا ہے پوری دنیا سے دیا ہوا. مطلب ہم جاتے ہیں اتنا سالوں اس کا جا کے خرچ کر کے آتے ہیں، بند کریں نا پتہ چل جائے گا تیل کتنا تن لیں گے. تیل تو ایران کے پاس بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ تیل تو ہمارے پاس بھی ہے، اللہ کرے کبھی ہمیں بھی کوئی نیک لوگ مل جائیں کہ اس کو اللہ برکت ڈال دے، نکالنے کی توفیق دے دے. تو سر یہ صورتحال ہے کہ یہ جنگ جو ٹلنے ٹلنے کے لیے نہیں شروع ہوئی، یہ فیس ہے ان کے. آپ تو بہت چھوٹی سی زندگی، آپ کو نہ پانی نہ ہوا، نہ آپ کو بیسک نیڈز، نہ بیسک رائٹس، نہ آپ کی ابھی تک عورت بیچاری جو ہے وہ پیسی ہوئی ہے، اس کی ایکوالٹی کے چکر پہ نکلتی ہیں تو وہ بالکل ہی آگے چلی جاتی ہیں. جو نیچے ہیں وہ سارا دن کام کی مشین بنی ہوئی ہیں. جو مرد ہے وہ سوشلی اتنا اوپریسڈ پیدا ہوا ہے کہ بیچارہ اس کمپلیکس سے ہی نہیں نکل پایا کہ وہ بیسیکلی کرنے کے آیا اس دنیا میں. کتنا جمع کرنا ہے، جمع بھی کرتا ہے تو بے تکا کرتا ہے. مطلب ابھی سارا پراپرٹی ڈاؤن، جتنا آپ کا مال تھا ڈی ویلیو ختم ہوگی کہانی. لے بھائی اے پہ ہی تیری پراپرٹی ہے. سارے سوچ ہی اتنی کہ ہوتی ہے ہمارے بیسٹ، مطلب 5-5 کروڑ سے بھی کرایہ لینے کی سوچتے ہیں یہ لوگ، 10-10 کروڑ لگا کے بھی کرایہ لینے کی سوچتے ہیں. یہ تو ان کی اب تک ذہنی آزادی ہے یا کانفیڈینس ہے؟ کون سا توکل؟ پھر بیٹھا باتیں ایسی کر رہا ہوگا کہ توکل بندہ بھی پک جائے. یار تجھے پتا ہے ایسے بھی ہوتا کیسا توکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ دولت گردش کرتا پیسہ. اللہ کا حکم ہے گردش کرواؤ اس کو، یہ گھومے گا معاشرہ چلے گا، اور اس سے روزگار جنریٹ کرو. یہ چاہتا ہے خدا، یہ اس نے جو دیا ہے نا اس نے مصرف یہ بتایا ہے. لیکن ہم گردش کرتے ہوئے کو چھوڑیں تو اس پہ کئی اوفینس فیل کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسی لیے تو اچھا ہوا، شکر ہے میرے مالک کا. اب میں چاہوں گا بھی یہی کہ ہم جیسے جو لوگ معاشی طور پہ آزاد ہیں، وہ دین کی خدمت کے لیے، دین کی بات کے لیے ہیں، جن کو پیسے دے کے فتوے یا ان کی شکلیں دیکھ کے یا ان سے وہ چندے لینے کے چکر میں ان کی دل کی باتیں نہ کریں، اصل جو حق کا پیغام ہے وہ دیں. ہمیں کیا مسئلہ ہے جی؟ ہم تو مطلب وہ پریڈکشن دیں، ایک بزنس پروجیکٹ پکڑے، ہمارا تو گھر چلتا ہے. لیکن اسی لیے شکر الحمدللہ کہ کھل کے بعد ان کو وہ دین کی وہ دے سکتے ہیں، کیونکہ روزگار یہاں سے نہیں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو آگے آنا چاہیے. تھکے مولوی دیے تھے، یہی حشر ہونا تھا جو آج ہو گیا. اپنا قصور مانیں، اب سے اپنا ایک گھر میں بچہ اس کام کے لیے اسپیسیفک کریں کہ بھئی ہم نے معرفت خدا میں ہم نے سفر کرنا ہے. یہ بچہ ہمارا رہبر ہوگا، یہ ان باریکیوں کو سیکھے سمجھے گا، اور ہم سب فیملی کو لے کے جائے گا. بچی ہو، بچہ ہو، بیگم ہو، شوہر ہو، کوئی ایک ڈیڈیکیٹڈ ہر فیملی میں چاہیے جو سب کو نجات کی کشتی تقوی کی طرف کھینچتے ہوئے لے کے جائے. ورنہ اس چوکیدارے کے بغیر ممکن نہیں ہے. اسامہ صاحب، یہ تو آپ نے بڑی اچھا مشورہ دیا ہے. اللہ کرے ہمارے جو سننے والے اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب آ جاتے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے اوپر. رفح کے اوپر آپریشن کرنا تھا، کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ رک گیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح اسرائیل اور نیتن یاہو لگے ہوئے ہیں، یہ تو فلسطینیوں کا کماڑا کر دیں گے. ان کو تو لگتا ہے کہ بالکل ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. تو پھر بچنا کیا اگر یہ جنگ اسی طرح چلتی رہی تو کیوں بچنا؟ دیکھیں ایک بات آپ لوگ نہیں سمجھ رہے یار. میں تو پتہ نہیں، مجھے خود بھی شرم آنے لگی ہے اب. بلکہ کئی دفعہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ چلو یار، پہلے تو بندہ ڈرائنگ روم میں کر لیتا ہے، 2-4 لوگ ہیں ہنس اس کے دل میں وہ کر لیتے ہیں. اب لاکھوں لوگ ہزاروں ڈیلی دیکھتے ہیں. تو میں کہ پاگل تو نہیں ہوں؟ مطلب آپ خود سوچیں کہ لوگ جس بات کو ایک سمجھ ہی نہیں رہے، اس میں ایک بات کرنا، ایک واحد آواز ہونا،
وہ کیسی حیثیت رکھتی. مطلب اپنے آپ میں کمپلیکس محسوس ہونے لگے کہ آپ ہی غلط ہے شاید، کیونکہ اتنی میجورٹی میں مطلب یوں بے حسی ہے. سر بات یہ ہے کہ وہ یہ رسی کے ایک سرے کو آگ لگی ہے، یہ رسی کا اس نے ایسے ہی گھومنا ہے پورے عرب میں، بس اس بات میں کوئی ابہام نہیں ہے. یہ سعودیہ نے کروٹ لی ہے، ابھی کوئی اور لے گا. ان کو وہ ہلائیں جلائیں گے اپنے مفادوں میں، انفلوئنس ایجنٹ ان کے ہر جگہ ہیں، یہ گھمائیں پھرائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے وہ یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے کسی بھی صورت، کسی بھی صورت. یہ ہونے دیں گے تو رشیا کی کوشش ہوگی کہ مارو، چائنا کی کوشش ہوگی کہ ان کو ادھر سے نکالو، امریکہ کو. جنگ ان کی ہے، رگڑے یہ جائیں گے، اور نشانہ یہی عرب ہے، کیونکہ عربوں پہ پہلے بھی وہ اسی بہانے سے 2-4 کی آپس میں لڑائی کرا کے آگے بیٹھے تھے. صدام سے ایران پہ کرایا، وہ نہیں ٹلا تو وہ چلتی رہی. کویت پہ کرایا بیٹھ گئے، سعودیہ پہ کرایا بیٹھ گئے. وہ تو صدام کو آخرت میں جا کے یاد آئی وہ جیسے کہتے اپنی، لیکن شروع میں تو ان کا چمچہ بن کے اس نے سارے اسلامی ملکوں پہ حملے کیے. نہ سعودیہ چھوڑا نہ کویت چھوڑا. جدھر حملہ کرتا تھا امریکہ جا کے کہتا تھا میں بچاؤں، وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے. یہ گیم پہلے بھی ہوئی ہے، تو اس لیے سر اس میں کوئی مجھے تو لگتا ہے اس دفعہ اسلحہ امریکہ نے زیادہ بنا لیا ہے، تو وہ اس نے اس والے ہمارے والے خطے میں اور عربوں میں بیچنا ہے، اور سعودیہ کو تو وہ دے ہی رہا ہے کچھ اسلحہ. یہی اگر امن رہے گا تو اس کا اسلحہ کیسے بکے گا؟ اور یہ تو گیم ہی اب اس کی ہے. اور آپ کے آئل لے گا، اچھا ڈالر تو آپ کو بھی پتا ہے. اچھا اب ایک مثال، ایک سینیریو میں ہم چلتے ہیں. اگر یہ خطہ جو موسٹلی بگ کنٹریز ہیں اس ٹائم ڈالر میں ٹریڈ نہیں کر رہے، یہ اپنے بارٹر میں چلے گئے، مثال یہ اپنی لوکل کرنسیز میں ایک دوسرے سے آ گئے. اب امریکہ اگر کسی کو کچھ دینا چاہے یا کرنا چاہے، ڈالر کی تو بات ہی ختم ہوگی. آئل لینا ہے تو سعودیہ کو کیا کرے گا؟ ڈالر وہ سعودیہ نے کیا کرنا؟ سعودیہ کہے گا میں تو چائنا سے ہر چیز اپنی اس میں لے رہا ہوں، گولڈ میں لے رہا ہوں، یا میں خود ان کو یہ آئل دے دیتا ہوں، ان سے سارا کپڑا منگوا لیتا ہوں، مثال دینے لگا. تو اب امریکہ کی سوچیں. ایک تو وہ اب یہ نہیں چاہتا کہ یہ اپنی انڈیپینڈنٹ کرنسیز میں کام کریں، یہ خطہ ہی نہیں چاہیے اب اس کو. دوسرا اس کا اسلحہ بکے گا، دونوں سائڈوں میں ہی اس کا فائدہ ہوگا. تو اس لیے یہ بات آپ لوگوں کو کیسے سمجھا دوں کہ بھئی کہانی ختم ہے، اب یہ اب ٹائم اتنا لمبا نہیں ہے، اور یہ بس کچھ دن ہی جا رہے ہیں، آپ لوگ پھنستے چلے جائیں گے، پھنستے چلے جائیں گے، پھنستے چلے جائیں گے. اور یہی ہونے کی جو ریزمبلنس ہم جب نکالتے یا دیکھتے ہیں یا کرتے ہیں، تو وہ ریزمبلنس تو آپ کو پتہ کریٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. اب جو آخر زمان کے متعلق جو ہے وہ نیکسٹ انشاءاللہ ایک وہ ڈیو تھا پروگرام سیریز بھی، تو وہ بھی ناظرین جو ہے اپنی اس سے جڑے رہیں. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے، یہ آخر الزمان پہ جب ہم ویڈیو بناتے ہیں تو وہ مجھے اس کا بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس کو اپنی ڈیوٹی نہیں سمجھتے. اگر ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں تو جناب ہر دیکھنے سننے والے پہ بھی فرض ہے کہ وہ اس کو میکسیمائز شیئر کرے، اس کی نشانیوں کو نوٹ کر کے دیواروں پہ لگائے، ڈائریوں میں بچوں کے لکھ کے دے، بچوں کو بیٹھ کے فیملی ڈسکشن سے روایتیں یاد کروائے، میموریز میں ڈالے، ایک دوسرے کی میموریز میں ڈالے، فیملیز ایک دوسرے کی کٹھی ہوں، ڈنرز پہ آئیں، فیملیز ملیں، دوست بیٹھیں، ایک دوسرے کو یاد کرائیں، پرنٹ کوئی ایک کروائے ان کو دے، ویڈیو سب کو شیئر کروا کے سیو کروا کے رکھیں، ویڈیو کو شیئر کروا کے آپ نے ڈاؤن لوڈز میں کروائیں، اس کو سیو کروائیں. چلو جی اگر آپ کے پاس ڈائریاں شاعریاں یا آپ دیواروں پہ معیوب سمجھتے ہیں لکھ کے لگانا، تو پھر کم از کم ویڈیوز تو ڈاؤن لوڈ شیئر بھی کرو ویڈیو کو، اور وہ بھی کرو. یہ آخر زمان والی جو نیکسٹ سیریز ہے نا، وہ اس طریقے سے میں نہیں چاہوں گا کہ آپ لوگ وہ لاکھ لوگوں نے دیکھ لی، 80,000 کوئی بات ہے بھلا، آپ لوگ کروڑوں میں، اور یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اس وقت آپ پہ، ہم پہ، خصوصاً ان لوگوں پہ جن کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، جن کو نہیں آ رہی ان سے کوئی گلا رہی. بالکل صحیح ہے. میرا خیال ہے اسامہ صاحب بہت لانگ ڈیو یہ ہماری سیریز ہے، اور اس کو ہمیں کمپلیٹ کرنا چاہیے. عوام میرا خیال ہے انتظار کر رہے ہیں ہمارے ناظرین اس فیس کا. جی ضرور انشاءاللہ. لیکن ویڈیو پہ دیکھوں گا. پھر اگلی قسط آئے گی جب یہ لوگ اپنا پراپر عمل کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں ہے.
سارا دن بیٹھ کے انگلیاں مار لی، بس یوں سکرول کر لیا، یہ اتنا ہی ڈرامے پہ بھی ٹائم دے دیا، اتنا ہمیں بھی دے دیا، اتنا کہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی فلم دیکھ لی، اتنا کہ انہوں نے کوئی ایک عام جھوٹا صحافی یا کوئی اور مطلب بھی وہ سن لیا کسی بھی اس کا، تو پھر ہم میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ تو پھر اتنی کوئی ہمیں اللہ معاف کرے وہ نہیں آئی ہوئی، ہم تو ایک اپنے اسپرٹ میں کام ضرور کر رہے ہیں، لیکن پھر ہم اپنے مخصوص اس میں ہی جب ہیں ہی 313 کی تیاری، تو ہمیں بھی لاکھوں کروڑوں کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر ہم جنرلی ایک آیا پاکستان میں، آپ نے یہ سیریز کا آغاز کروایا ہے، اچھی بات ہے، میں اس پہ آپ کو وہ کر رہا ہوں، انکریج کر رہا ہوں کہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں، تو یہ بھی تو کنٹریبیوٹ کریں، یہ ہمارے کچھ نہیں لگتے، ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے آپس میں، نہیں۔ اور مجھے کبھی بھی میں نے یہ کہا کہ عمران خان کی ویڈیو کو شیئر کرو، لائک کرو، فلانا کرو، آج تک نہیں کہتا، میں صرف اس بات کو کہتا ہوں جس بات پہ مجھے پتا ہے کہ یہ شرعی طور پہ حکم خدا ہے، ہم لوگوں کی محبت، ہم لوگوں کی آگے بڑھتی ہوئی ایک اتحاد اور ایک دوسرے سے میچ کرتی ہوئی فریکوینسی کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اس سے مجھے یہ بھی پتا چلے گا کہ آپ مجھے سن رہے ہیں، یا کبھی کوئی وقت آ گیا میں آپ کو بچا پاؤں گا۔ مطلب مثال کے طور پہ آپ مجھے یقین ہی نہیں کر رہے، تو میں آپ کو کیا ڈیڈ لائن بھی دے دوں، چلے میں بتا بھی دوں فلانے دن یہ ہونے والا ہے، آپ کیسے بچیں گے؟ میں بچا ہی نہیں پاؤں گا۔ اس کے لیے آپ کا میرا رشتہ ہونا بہت ضروری ہے، مضبوط، ایک احساس کا، ایک ذمہ داری کا، ایک دوسرے کی عزت اور ریگارڈ کا۔ جو میرے خدا کی مجھے عطا ہے وہ میں ضرور آپ لوگوں کے لیے نچھاور کروں، لیکن آپ لوگوں کا بھی کام بنتا ہے کہ اگر آپ کی ایک انگلی میں بھی طاقت ہے نا سیو کا بٹن یا شیئر کا بٹن لگانے کی، تو وہ آپ ضرور کریں۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ اسامہ صاحب، آخری سوال، امریکہ کو، اکانومی کو آپ گرتا دیکھ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ تو آج ایک کلائنٹ سے بات ہو رہی تھی، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم تو آنا چاہتے ہیں ادھر، پاکستان موو ہونا چاہتے ہیں، لیکن اب بچوں کو کیا سمجھائیں، کیا کریں؟ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، جب جس لالچ کے تحت آپ لوگ یہاں آباد تھے، جب وہی ختم ہو جائے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ادھر رہ کے؟ کہتی ہاں یہ بات تو صحیح۔ تو میں نے کہا کوئی سمجھانے سمجھونے کی ضرورت نہیں ہے، ایزی رہے۔ ہاں، ہمارا وہ ایکو ماڈل ایگری سٹی کا جو پروجیکٹ ہے وہ 500% پروفیٹیبل ہے، ہم نے اب یہ نہیں دکھانا۔ اگلے دن بھی اس پہ بات ہو رہی تھی کہ مسلمان اس لیے نہیں ہے کہ اسلام میں کوئی گھاٹے ہی گھاٹے ہیں، آپ ایک پرو اللہ تعالیٰ کی، اس میں یہ صرف شیطان کے بنائے گئے دھوکے ہیں۔ ہم جب پراپرٹی پورے دنیا میں تباہ ہے، پوری پاکستان میں تباہ ہے، اس کے اندر سے 500% پروفٹ کا پروجیکٹ نکال رہے ہیں، کہاں سے؟ مدد خدا اور نیت۔ تو وہ ویڈیو تقریباً ریڈی ہے، قریب ہے کہ اس کو بس شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں بھی اتنی رکاوٹ ہے، میں تو سوچ رہا ہوں کہ شیطان کے پتہ نہیں کون سے اس میں ہاتھ ڈال بیٹھا ہوں کہ 1 ماہ سے وہ ریڈی ہو رہی ہے، اور کبھی آواز نہیں، کبھی یہ نہیں، کبھی وہ نہیں، کبھی بندہ نہیں۔ بہرحال نہیں ہو، جتنے بھی لوگ ہیں امریکنز، پوری دنیا کے ہمارے ویورز، یو کے، کینیڈا، جہاں بھی ہیں، کوئی اتنی رونے دھونے کی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو وہ محبت نہیں ہے اپنے آپ سے یا آپس میں، ہمیں ضرور ہے آپ سے محبت، آپ لوگوں کا احساس، آپ لوگوں کی جو فیلنگ ہے اس کا احساس، اس جذبے کے تحت ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا خوبصورت آئیڈیا اور پروجیکٹ عطا کیا۔ اس میں جب سب جڑیں گے، بے فکر ہو جائیں، زندگیوں کو کوئی رولا نہیں، ہم ایک اپنی جیسے کشتی نجات بنا لیں گے، ایک کشتی نوح کی طرح کشتی نجات ہوگی، اور کوئی مسئلہ نہیں، ہم دنیا سے بہت اچھا کھائیں گے اور رہیں گے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہمیں، پراسپیرٹی کا بھی اس کا۔ لیکن جو رضوان بات کی امریکہ کی کہانی اب جو ہے وہ اوور ہے۔ امریکہ اب نہ رہے گا نہ رہنے دے گا، لڑے مرے گا، مارے گا، اب فائنل شاٹ ہے۔ اچھا یہ نہیں ہوتا کہ جی امریکہ صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے گا۔ لوگ پہ یہی پکڑ لیتے ہوتے ہیں جملوں کو، نا جملوں کو رسے ڈال لیتے ہیں، جی آپ نے تو کہا تھا امریکہ ختم، یار اس میں بھی اچھے برے لوگ ہر طبقے ہر جگہ ہیں۔ وہ سوچ ختم ہو جائے گی، وہ لیڈرشپ ختم ہو جائے گی، وہ آئیڈیالوجی ختم ہو جائے گی، وہ ایٹیچیوڈ ختم ہو جائے گا، وہ خارجہ معاملات ختم ہو جائیں گے، بات سمجھ لیں، وہ رویے، وہ اکنامک سسٹم جس پہ وہ چل رہا ہے وہ سب ختم۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت ویری ویل بریف، بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا معاملات کو، اور انشاءاللہ ناظرین ہم ایک جو اسامہ صاحب نے کہا ہے کہ امام مہدی والی سیریز جو ہے قرب قیامت کی نشانیاں اور امام مہدی علیہ السلام کی جو نشانیاں ہیں
وہ ہم اگلی سیریز جو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہم اس حوالے سے آپ کو ہم بتائیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.